بالکل ناظرین، اس وقت ہم کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج ہمارے درمیان معروف شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیلریڈ کلاس الائنس کی ممبر ہیں عشاء فضل ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکسز جو عائد کیے جا رہے ہیں اس والے سے ان سے ہم تفصیلی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو ہر عید پہ ہر سال بونس اور ان کی سیلری بڑھتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کی نہ سیلری اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے، الٹا ان پہ ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا اپنی کمنٹ دینا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. جیسے آپ نے گورنمنٹ کے ملازمین کی بات کی، یقیناً وہ بھی سیلری الائنس کا ہی حصہ ہم ان کو تصور کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتے. لیکن یہ بات بھی بہرحال ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ان کی تنخواہیں بھی کافی بڑھائی ہیں حکومت نے. تقریباً ایک فگر سامنے آتا ہے کہ 50 سے 55% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے برعکس اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو تنخواہوں کے بڑھنے کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بہت ہی اچھی کمپنیز ہوں گی جو اپنے امپلائیز کا خیال رکھتی ہیں، جو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ملا کے 30 یا 35% تنخواہیں بڑھائی ہوں گی لوگوں کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اچھا جو چھوٹے کاروباری ادارے ان میں تو یہ شرح اور بھی کم ہے، لیکن جو اس کے برعکس گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھا دیے اس کی شرح تو کہیں زیادہ ہی چلی جاتی ہے. اگر آپ کلیکشن دیکھیں کہ پچھلے آج سے 2 سال پہلے اس کلاس نے تقریباً 250 ارب روپے ٹیکس پے کیا تھا، پچھلے سال 350 ارب روپے ٹیکس پے کیا ہے. اس سال تقریباً گورنمنٹ کا اندازہ ہے کہ 550 ارب روپے اس طبقے سے وصول کیے جائیں گے. تو وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ دگنا تگنا اضافہ ٹیکسز میں کر دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں تنخواہیں اس طریقے سے نہیں بڑھی ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے لیے بھی یقیناً کیونکہ گورنمنٹ کے امپلائیز بھی اسی ریٹ کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن ان کو تنخواہیں بڑھنے کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ ان کو جو مختلف الاؤنسز ملتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس کی کچھ چھوٹ ہو جاتی ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل بھی نہیں ملتی. ہماری پوری کی پوری تنخواہ گراس بیسس کے اوپر ٹیکس ہوتی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ رعایتیں فراہم کی جاتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور ہماری صرف یہ مانگ ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کے امپلائیز کا خیال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ ہماری طرف بھی رحم کیا جائے اور اس بارے میں قانون سازی کی جائے. اچھا عشاء یہ بتائیں، سیلریڈ کلاس الائنس جو کہ وجود میں آ چکی ہے، تو اس کا وجود میں آنا کیوں ممکن ہوا، کیسے ہوا، کیا ضرورت پیش تھی، کیا کہیں گی؟ جی بالکل جی. سیلری کلاس الائنس جیسے میں نے بتایا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 2-3 سالوں سے تو خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جب بھی کسی قسم کی ٹیکسز میں کوئی کمی ہوتی ہے گورنمنٹ کو ایک ہی طبقہ یاد آتا ہے. تو کئی عرصے تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے اور اپنی آواز جو وہ ان کانوں تک پہنچائی جائے جو واقعی میں ہمارے لیے پھر کوئی ریلیف کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. تو تقریباً 3 سال پہلے ایک جیسے خیالات رکھنے والے کچھ لوگ جو کہ اس بارے میں کام کرنا چاہتے تھے وہ ایک ساتھ ملے. یہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ لوگ اکاؤنٹنسی کے شعبے سے، میں خود اکاؤنٹنسی کے شعبے سے وابستہ ہوں، ہمارے ساتھ کچھ لائرز بھی ہیں، IT پروفیشنلز بھی ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں جن کا ایک ہی ساتھ آنے کا مقصد ہے کہ اس طبقے کے بارے میں جس کی کوئی آواز نہیں ہے، اسمبلی میں ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے کوئی نمائندے کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ میں، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کے حوالے سے کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ سرکاری سطح پہ کوئی آواز نہیں ہے ان کی. تو اس وجہ سے ہم نے یہ الائنس بنایا تاکہ اس کے بارے میں بات کی جائے. اور خاص طور پہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں تو کافی زیادہ اس کے بارے میں ہم نے کام کیا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب الحمدللہ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ہماری ایک آواز ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی ہمارا نام لیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں کوئی آسانی فراہم کر سکیں. ممبرز کے بارے میں نے بتایا کہ ہم سبھی، میں خود بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی ہوں، سیلری کلاس سے ہی میرا تعلق ہے، سیلری انکم ہی میں ارن کرتی ہوں، اس کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں. تو جیسے باقی سارے لوگ ہیں، سیلریڈ کلاس جو الائنس ہے یہ عام الائنس ہے. اب چونکہ جون میں بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے
تو کیا کہیں گے عشاء اس حوالے سے؟ بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے 10 جون کو اس کی ڈیٹ آئی ہے کہ بجٹ سپیچ ہوگی، تو اس سے پہلے ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ انہوں نے کچھ ہم خبروں میں بھی سن رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کام ہو رہا ہے، یہ لوگ کم سے کم جو تنخواہ کی شرح ہے جس پہ ٹیکس شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں، جو ایک ٹیکس کی لمٹ ہے پہلے 6 لاکھ تھی، ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ اس کو 8 لاکھ تک لے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، اس کو کم سے کم 12 لاکھ ہونا چاہیے۔ آپ کے ملک میں منیمم ویج ہی 35,000 ہے، اور جو 50,000 روپے کماتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ آپ کو اور ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ 50,000 کمانے والا گھرانہ بھی نا خط غربت سے نیچے رہتا ہے۔ تو اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر آپ کے ملک میں 25 کروڑ کی آبادی ہے تو وہ 25 کے 25 کروڑ ٹیکس نہیں دیں گے، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، جو آمدنی جن کی کوئی نہیں ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے رہتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی کنسیڈریشن ہونی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی سیلری میں سے ٹیکس سے کتنا لگتا ہے، کتنے کٹتے ہیں آپ کے؟ اچھا یہ تو آپ نے خیر بہت ہی ڈائریکٹ سوال کر دیا، لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میری سیلری کا تقریباً 30% ہر مہینے میری سیلری 30% کٹ کے ملتی ہے۔ اگر آپ فرض کریں اگر میری تنخواہ 1 لاکھ روپے تو اس میں سے 30,000 روپے کٹ جاتے ہیں، مجھے 70,000 روپے ملتے ہیں۔ تو یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک بالکل درمیانے لیول کی انکم کے اوپر میں آپ کو ٹیکس بتا رہی ہوں کہ جو ایک بالکل اپنی کمپنیز میں لوگ ایک مڈل مینجمنٹ لیول پہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر اس حد تک ٹیکس۔ جو عام جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، اگر ان پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے کٹ رہے ہیں تو ان میں کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں کا تو اس حد تک ہے کہ گزارا ہی کرنا مشکل ہے، جن کی تنخواہیں کم ہیں اور مطلب فیملی ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے، ان کی تعلیم ہے، کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے، علاج کرانا پڑتا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے لوگ واقعی میں بہت ہی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کرایہ افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ آج کل اپنا پیٹ کاٹ کے گزارا کر رہے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں، بلکہ بجٹ بھی آ رہا ہے، عید کا بھی موقع ہے، تو آپ خود بھی اگر آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے جائیں گے روڈ پہ تو آپ دیکھ لیں کہ بازاروں میں کتنی رونق ہے، کتنی نہیں ہے، اور اگر لوگ بازاروں میں جا بھی رہے ہیں تو کوئی شاپنگ تو نہیں کر رہے۔ اس حد تک لوگوں کے اوپر امپیکٹ آیا ہے کہ جو اپنے خاندانوں کے لیے عید پہ بیوی بچوں کے لیے خریداری کی جاتی تھی، بچوں کی خوشی کے لیے ایک خاندان ایک تہوار ہوتا تھا، اس کی رونقیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ عشاء افضل ہمارے درمیان کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کیونکہ یہ ایک عام سی ممبر ہے، جب ان کی سیلری میں سے جو ٹیکس جو عائد ہوتا ہے تو باقی جو تنخواہ ہے وہ کیا رہ جاتی ہے؟ جو ایک لوئر جو ایک عام جو فرد ہوتا ہے، جو عام امپلائی جو کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے اس ملک میں ہماری شہر میں پھر کیا ہو رہا ہوگا؟ تو حکومت پاکستان سے میری پرزور اپیل ہے، ان سے درخواست ہے، کیونکہ بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے، تو براہ کرم جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسپیشلی جو لوگ ہیں ان پہ خصوصی کوئی پیکیج کوئی ایسا دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے، ان کو بھی ریلیف مل سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔